السلام علیکم۔ بی بی سی اردو کی سیریز ویژن پاکستان کے سلسلے میں ہم پاکستان کے 70 برس کی آزادی کے مکمل ہونے پر خصوصی انٹرویوز کی سیریز کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم پاکستان کی سیاسی قیادت سے بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے 70 برس گزرنے کے بعد کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو خواب یا جو پاکستان بانی پاکستان محمد علی جناح بنانا چاہتے تھے، آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، غلطیاں کہاں ہوئی ہیں اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج کے انٹرویو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق صدر اور فوج کے سربراہ ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب۔ مشرف صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کا ویژن کیا ہے پاکستان کے بارے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سے 20 یا 40 برس بعد ملک کی صورتحال کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے؟ دیکھیں، یہ میرے خیال میں سب سے بہترین طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن اس سے ہو جاتی ہے جو میں نے ایک لیڈر کی اور ایک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کیا کہ کیا ہے وہ ڈیفینیشن۔ وہی میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے، انشورنگ دا سیکیورٹی اس کی حفاظت، اس کی انٹیگریٹی کی حفاظت، ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ، ملک کی ترقی، اینڈ ویلفیئر آف دا پیپل، عوام کی خوشحالی۔ آپ کے خیال میں جناح صاحب نے جو پاکستان کا ویژن دیکھا تھا اس کی بنیادیں کس چیز پر تھیں؟ وہ کیا چاہتے تھے پاکستان کو بنانا؟ دیکھیں، پاکستان کو بالکل ایک تو مسلمانوں کے لیے ایک الگ گھر جو اچیو کیا، جو سکسیسفل۔ دوسرا ان کی سکسیس، ایک بہت اچھی سکسیس جو میں کہوں گا وہ کہ یہ گھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر لحاظ سے خود کفیل ہے۔ اٹ کین اسٹینڈ آن اٹس اون فیٹ، پروگریس اینڈ ڈیولپ ایز اے پروگریسو کنٹری۔ اب جو جہاں ہم فیل ہوتے ہیں، جو قائد اعظم کی ویژن تھی وہ بالکل یہی تھی جو میں کہہ رہا ہوں، ایک ہمارا تحفظ ہو، ایک ملک کی ہماری انٹیگریٹی کی سالمیت کی گارنٹی، اور ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی ہو۔ یہی سب چاہتے تھے، وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ پاکستان وہ حاصل کیوں نہیں کر پایا اب تک؟ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی فیلئر، صرف پولیٹیکل لیڈرشپ؟ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی۔ اب آپ میرے خیال میں آپ ہنٹ کر رہے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ کی انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے۔ ہاں 30 سال، دیکھیں ان کے فیلئر، دیکھیں آپ فیلئر اور سکسیس کس چیز سے جج کرتے ہیں، یہ اسی لیے میں نے وہ ڈیفینیشن دے دیا آپ کو۔ دیکھیں، چاہے ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو یا مونارکی ہو، دیکھیں عوام کو اور ملک کو اس سے اتنا زیادہ فرق کوئی نہیں پڑتا ہے۔ عوام کو، ملک کو چاہیے ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی، عوام خوش ہو، ان کو روزمرہ کی سہولتیں مل رہی ہوں، ان کو پاورٹی ایلیویشن، غربت ان کی دور ہو رہی ہو، ان کو نوکریاں ملازمتیں مل رہی ہوں، ایجوکیشن اور ہیلتھ ان کی، اور ان کو سیکیورٹی ملے، اور ملک میں ترقی ہو رہی ہو، اس کی معیشت اچھی کر رہی ہو، انڈسٹری، ٹیلی کمیونیکیشن، آئی ٹی، ایگریکلچر، واٹر میں، یہ ساری یہ چیزیں ہیں۔ اس کے اس میں آپ دیکھ لیں سویلین حکومتوں کے ریکارڈ سارے اویلیبل ہیں، اور ملٹری حکومتوں کی دیکھ لیں، اس پہ پھر آپ کہیں کہ یہ فیل اور یہ پاس نہیں۔ لیکن جو ایک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، جو آزادی اظہار ہوتا ہے، جو جمہوری ادارے بننا ہوتے ہیں، جو باقی اداروں کا تقدس ہوتا ہے، جو زبانوں کو اہمیت دینا ہوتی ہے، چھوٹی زبانوں کو، جو ایک اوور آل اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ بھی تو سماج کا حصہ ہے۔ صرف سڑکیں، برج اور گھر اور نوکری یہ ایک حصہ، امپورٹنٹ حصہ ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ نہیں، امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ وہی ہے، سب سے امپورٹنٹ وہی ہے ملک کی ترقی، کیونکہ دیکھیں اینڈ پروڈکٹ تو ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ہے۔ یہ ہم بالکل، اسی لیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو نہیں ریئلائز کرتے۔ دیکھیں عوام، ملک کس چیز کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے ہے نا، 20 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ ان کو خوشحالی اگر نہیں مل رہی ہے، اور لیکن ہم نے جناب بڑی لبرٹی انہیں دی ہوئی ہیں، بڑی ہم نے الیکشنز کروا دیے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ اس کا جب ہے جب اینڈ پروڈکٹ ٹھیک ہو رہا ہو، اینڈ پروڈکٹ اچیو کرنا ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں لبرٹی اور ڈیموکریسی، وہ بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو میں آپ کو ایشورنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی ایک جو ایسنس آف ڈیموکریسی ہے
وہ بھی کم از کم میرے زمانے میں، اب میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں ایکچول ڈیموکریسی میں نے لائی ہے پاکستان میں، جس میں عوام کی ان کی پاور، امپاورمنٹ آف دا پیپل، امپاورمنٹ آف مائنورٹیز، امپاورمنٹ آف ویمن، لبرٹی ٹو دا میڈیا، فریڈم آف اسپیچ۔ کیا فوج جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے؟ بہت زیادہ رکھتی ہے، اور بالکل فوج کی یہ سمجھنا کہ فوج خواہ میں ٹیک اوور کر لیتی ہے اور مارشل لاء لگا دیتی ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ آپ اس وقت جب مارشل لاء لگے ہیں، اس وقت پاکستان کی صورت حال کو دیکھ لیں آپ، اس سے آپ جج کریں کہ کیا لگنا چاہیے تھا، ضرورت تھی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کوئی نہیں ہے، چیکس اینڈ بیلنسز۔ تو جب مس گورننس ہو رہی ہے اور ملک نیچے جا رہا ہو، کیا کرے آگے؟ لوگ بھاگتے ہیں فوج کے ساتھ، اور فوج ٹیک اوور کرتی ہے اور ملک کو واپس پٹری میں چڑھاتی ہے، اور پھر جب جاتی ہے پھر پٹری سے اتر جاتی ہے وہ، تو دیٹ از دا پرابلم۔ لیکن جو آپ کے پری ڈیسیسرس رہے ہیں ان کے زمانے میں آدھا ملک ٹوٹا، اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ان پر الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ملک میں جو بنیاد پرستی، جو ایکسٹریمزم، جو غیر جمہوری اداروں کا اور آرگنائزیشنز کا پروان چڑھنا ہے، وہ سب ان کے زمانے میں ہوا، اور انہوں نے جو ملک کی جو فیبرک تھا اس کو تہس نہس کر دیا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ جمہوری اداروں کو پٹڑی پہ لاتی ہے اور ان کو مستحکم کرتی ہے؟ نہیں، میں بالکل کہوں گا کہ پہلا آپ نے کہا کہ جو ملک ٹوٹا، ملک توڑا گیا، جو بعد میں بھٹو صاحب جو آئے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں انہوں نے توڑا۔ وہ کیا تھے ان کی وجہ سے ٹوٹا۔ بھٹو صاحب اس وقت کچھ بھی نہیں تھے؟ نہیں، کچھ ایک نہیں، پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے۔ انہوں نے ہی انفلوئنس، بیک گراؤنڈ میں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ایمرج ہوئے، اور ان کی جو اب اس کی ہسٹری میں ہم چلے جائیں گے کیا انہوں نے کہا اور کیا کیا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو فوج پہ اس کا کوئی الزام نہیں ہے، یحییٰ خان کے کچھ الزام نہیں ہے؟ ایوب خان کے، یحییٰ خان کے اوپر یس الزام لگایا جا سکتا ہے، بالکل یحییٰ خان پہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن 10 سال جو حکومت ایوب خان نے کی ہے، ان کی آپ وہی ترقی اور خوشحالی کی باتیں کریں تو آپ دیکھیں گے پاکستان آسمان پہ گیا تھا ان کے زمانے میں، ہر لحاظ سے گیا ہے آسمان پہ، اور بہت اونچی اس کے پاکستان کی ریپوٹیشن ہو گئی تھی۔ تو وہ انہوں نے 10 سال میں اور کیا کرے آدمی؟ سارے تمام ڈیمز انہوں نے آپ کو دیے ہیں، تمام کالا باغ، یہ جنرل ضیاء کے دور کو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، اب ضیاء وہ کنٹروورشل ہے، اور وہ جو آپ نے کہا ہے مذہبی انتہا پسندی وغیرہ، اس لائن پہ انہوں نے چلایا، آئی ایگری، میں بھی ایگری کروں گا اس سے، بالکل انہوں نے ایسی راہ چنا کہ جس کا اثر ابھی بھی پاکستان میں ہے۔ لیکن اس کی کلیریفیکیشن میں ایک بات ضرور کہوں گا، 79 سے 89 جو ہوا افغانستان میں، جب روسی فورسز آئیں اور ہمیں 2 فرنٹ وار تھریٹ ہوا، پہلی دفعہ پاکستان کو ایسٹ اور ویسٹ سے دونوں سائڈ سے تھریٹ ہوا، اس کی وجہ سے ہماری ریسورسز کافی نہیں تھے، ہمیں 2 کوریں ریز کرنی پڑیں، ایک پشاور میں 11 کور، کوئٹہ میں 12 کور، کو 1 لاکھ 1.25 لاکھ فوجی انکریز کیا ہم نے، ایکسپینڈیچر انکریز ہوا، وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمیں ایک ویسٹ سے تھریٹ آیا۔ اب اس تھریٹ کو نکالنے کے لیے ہم نے یہ جو کچھ بھی کیا، افغانستان میں افغان اٹھے اور ان میں مجاہدین اور طالبان ان کے ساتھ ملے اور رشینز کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا۔ لیکن ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے فوج، اور بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح قدم تھا۔ اچھا، آپ ہائنڈ سائڈ کے ساتھ 20 سال بعد تو کہہ رہے ہیں، لیکن 79 میں اگر جاتے آپ، اس وقت جب آپ پریشان تھے، میں تو آرمی میں تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم کتنا پریشان تھے کہ دونوں سائڈ سے اگر وار ہوئی تو ہم کیسے اس کے میٹ کریں گے چیلنج۔ تو اس وقت جب ہمیں رشینز کو ڈیفیٹ کرنا تھا، سوویٹس کو، تو قدم جو اٹھایا گیا کہ مجاہدین لائے جائیں اور طالبان کو بھیجا جائے افغانیوں کو ہیلپ کرنے کے لیے رشینز کے اگینسٹ، یہ بالکل صحیح قدم اٹھایا گیا تھا اور میں اس وقت صحیح سمجھتا ہوں۔ اچھا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں بہت سارے، اور یہ بہت چیزیں ریکارڈ پہ بھی آئی ہیں، کہ اس زمانے میں آرمی کی ایلیٹ نے پیسہ بھی بہت بنایا اس وار میں۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بالکل غلط، میں بھی تھا وہاں، میں نے تو ایک بھی پیسہ نہیں بنایا۔ دیکھیں جنرل عبد الرحمان کے بارے میں کیا کہیں؟ کچھ لوگوں نے اگر جو انوالو تھے پیسے میں، وہ کوئی پوری فوج انوالو تھی، ہم اس کو پورے فوج کو لپیٹ دیتے ہیں۔ نہیں، پوری فوج کی بات نہیں ہو رہی، چند لوگ انوالو ہوتے ہیں جو ویپنز لا رہے ہیں، جو پیسے افغانستان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں،
ان میں سے کوئی اگر انسکروپلس لوگ تھے، حالانکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہر جگہ ہیں آرمی میں، سب اوپر سے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، بلکہ 2-3 ٹیئر پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی نے بنائے ہوں گے اس نے. بٹ لیٹ اس ناٹ کرٹیسائز پوری آرمی کو کہ جی یہ انہوں نے. اچھا، جمہوریت ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، تو آرمی کیا سمجھتی ہے جمہوریت کیا ہے؟ کیا سویلین کے انڈر ہونا جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے یا نہیں؟ ہے، بہت ہے، لیکن اس جمہوریت کی رسپانسبلٹیز ہیں. وہ جمہوریت الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھنے سے نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی شروعات ہے. جو الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے کیسے وہ ڈیلیور کرتی ہے ملک اور عوام کے لیے، وہ ہے جمہوریت. ہم ادھر رک جاتے ہیں. میری کرب یہ ہے کہ وہاں رک گئے، الیکشن ہو گئی، الیکٹڈ گورنمنٹ، واہ جی جمہوریت آ گئی. وہ جمہوریت شروع ہوئی ہے. لیکن یہ اختیار کس کو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حکومت نہیں چل رہی، اگر جمہوریت صحیح کام نہیں کر رہی، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ کیا کور کمانڈرز کو ہونا چاہیے، یا یہ اختیار عوام کو ہونا چاہیے کہ الیکشن کے تھرو اس حکومت کو باہر کر دیں؟ نہیں، بیسیکلی تو عوام کو ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں دیکھیں، عوام جب ہوتی ہے جب آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز اویلیبل ہوں. اب اگر وہ نہ ہوں تو پھر عوام کہاں؟ وہی عوام بھاگ کر فوج کی طرف جاتی ہے. فوج کہاں آتی ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں 1 سال فوج آرمی چیف تھا بیفور 99، 1 سال میں پورے نہ مجھے معلوم ہے کتنے لوگ میرے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ کب آپ ٹیک اوور کریں گے. آپ نہیں کریں گے جب تک پاکستان جب ختم ہو جائے گا اس وقت آپ کچھ کریں گے. یہ مجھے عوام کہتے تھے، عوام کے لوگ. کی وجہ سے ٹیک اوور کیا؟ یس ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ آف دا پیپل. 99 میں اصل میں ہماری میموریز بہت شارٹ ہیں. 99 میں اگر ذرا پیچھے جائیں آپ، ہماری اکانومی کو دیکھیں کیا تھا. واٹ واز ڈو یو نو کہ FDI ہماری $300 ملین تھی. ڈو یو نو کہ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہمارے یہاں ہیں وہ کچھ $400 ملین پڑے ہوئے تھے پاکستان میں. ہم بینکرپٹ کنٹری تھے، ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹڈ ملک تھے. ڈو یو نو دس؟ ہماری ایکسپورٹس ختم ہوئی تھیں، ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ $800 ملین تھیں. تو یہ ڈو وی نو آل دس؟ ڈو وی ریمبر آل دس؟ جی بالکل، آپ یہ ملک تباہ ہو رہا تھا. ملک کو آپ نہیں کھو سکتے ہیں، ملک کو چلانا ہے نا. اس لیے اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کہ جو شخص، جو لیڈر، جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ملک کو تباہی کے راستے پہ لے جا رہا ہو، اس کو تبدیل کرنے کا کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے. کیا ملک اس وقت خوشحالی ہے ملک میں، اور ملک میں ترقی ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بڑا منصوبہ بتا دیں ملک میں پچھلے 9 سال میں، ایک بڑا منصوبہ بتائیں مجھے آپ. میاں صاحب کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، وہی تو میں کہتا ہوں، اکانومی بہتر ہوئی ہے، اکانومی بہتر ہوئی ہے. اور ہم بیوقوف بن جائیں، 2.6% کہہ رہے ہیں گروتھ ہو رہی ہے. دیکھیں ہم بیوقوف بن جائیں اس پہ. ہم بھی عقل مند لوگ ہیں نا. اکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ FDI بالکل ختم ہے، ایک بالکل آ ہی نہیں رہی ہے. ایکسپورٹ ہمارے بالکل ختم، بند ہوئے ہوئے ہیں، اور فیکٹریاں کلوز ڈاؤن ہو رہی ہیں. ڈالر ہمارا 110 پہ چلا گیا. کیسے اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ جاہل آدمی کو بتائیں تو وہ مان جائے. کانسٹیٹیوشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ یا فوج کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن سیکروسینکٹ ہے، لیکن اگر کانسٹیٹیوشن سے زیادہ نیشن سیکروسینکٹ ہے. ہم کانسٹیٹیوشن کو بچاتے ہوئے نیشن کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن نیشن کو بچانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا نظر انداز کیا جا سکتا ہے. وہ دانشمندی ہے. اگر ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے تو ہمیں ملک کو بچانا ہے. کانسٹیٹیوشن کین بی سائڈ لائن فار اے مومنٹ، لیکن کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ملک کو تباہ نہیں کر سکتے آپ. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط ہے. اس میں ایک آرٹیکل 6 ہے، آپ جانتے ہوں گے چونکہ آپ پہ اس کا مقدمہ چل رہا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اینی پرسن ہو ایبروگیٹس اور سبورٹس اور سسپینس اور ہولز ان ایبینس دی کانسٹیٹیوشن از لائبل فار دا آرٹیکل 6 وچ از لائک ہائی ٹریزن، جیسے بہت بڑی غداری اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. تو اس حساب سے آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ آپ پہ جو مقدمہ چل رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہیلڈ ان ایبینس جو آپ نے کہا ہے نا،
یہ ورڈ بعد میں آیا ہے. اچھا یہ بات امینڈمنٹ میں آیا ہے, ٹھیک ہے نا, پہلے نہیں تھا. جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت نہیں تھا؟ اس وقت نہیں تھا. یہ بات کی ایڈیشن ہے. دوسری چیز نا, اگین یہ زیادہ فلوسافک بات ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا ہے پی ایم اے سے جو ہم نے اوتھ لی, ہم نے اس میں کہا تھا وی ول گو بائی لینڈ, ایئر اور سی ایون ٹو دا پیرل آف آور لائفس ٹو پروٹیکٹ پاکستان. ٹھیک ہے, ہمیں ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان پہ بھی کھیلیں گے ہم, رائٹ. تو ملک جا رہا ہے. اب میں اس کا سوچوں کہ یہ آرٹیکل 6 میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ سوچوں میں, یا ملک کو بچا لوں اور اپنے آپ کو مجھے لٹکا دو. میں نے ملک کو بچایا, میں نے اپنے لیے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے آپ کے خلاف, اسے آپ فیس کریں گے جا کے, یا نہیں کریں گے, یا یہاں رہیں گے جب تک گورنمنٹ ہے؟ پلانز کیا ہیں آپ کے آنے والے دنوں میں؟ فیس کرنا پڑے گا, فیس کرنا پڑے گا. بٹ یہ پولیٹیسائزڈ ہیں سارے, پہلے تھے نہیں, اس کی یہ بعد میں لگائے گئے ہیں. جب میں سالوں میں باہر گیا ہوں, اس کے کئی سال بعد یہ لگائے گئے ہیں. کہ اس وقت تو نواز شریف گورنمنٹ میں نہیں تھے نا جب آپ گئے, تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ آرٹیکل 6 لگائیں گے, تو جب وہ لوگ آئے پاور میں تو انہوں نے یہ کیا کہے ہوں گے انہوں نے. لیکن آپ کے ملک سے نکلنے میں فوج نے کتنی مدد کی ابھی جب آپ آئے وہاں؟ دیکھیں مجھے معلوم نہیں ہے, میں بالکل فوج سے کانٹیکٹ میں نہیں تھا, لیکن میں فوج کا سربراہ رہا ہوں, اور اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ فوج ہمیشہ میری ویلفیئر کی طرف دیکھتی ہے. آپ کے خیال میں کیا ریاست کا اور مذہب کو الگ ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے مذہب استعمال ہو رہا ہے اور مس یوز ہو رہا ہے پاکستان میں, اور دنیا میں بھی ہو رہا ہے کافی حد تک, صرف پاکستان میں نہیں. اب ہمارے یہاں یہ لڑائی ہوئی ہے بالکل, اور اس میں ڈفرینسز ہیں, اور ریلیجن کو مس یوز کیا جاتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجن شوڈ بی بٹوین پرسن اینڈ گاڈ. اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. تو اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, اگر آپ کے خیال میں اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سسٹم چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے, اور تو کیا تبدیلی آنی چاہیے جو آپ مشورہ دیں گے اس پولیٹیکل پارٹیز کو؟ بالکل کیا کریں؟ میں میرے زمانے میں جو ہم نے کی بھی تھی وہ ہونا چاہیے. 58(2) بھی ہونا چاہیے. بالکل پریزیڈنٹ کی رائٹ ہونی چاہیے ٹو ڈیزالو دا اسمبلی. لیکن کن سرکمسٹانسز میں, کن حالات میں بتاتا ہوں. حالات ڈیفائن نہیں کیے جا سکتے کن حالات, جب گورننس خراب ہو رہی ہو, آج کل کے جیسے حالات ہیں, جب پاکستان نیچے جا رہا ہو. لیکن کون جج کرے گا اسے؟ ایک آدمی کو جج کرنے کی وہ پاور نہیں ہونی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ایک اکیلا جج کر رہا ہے, پرائم منسٹر ایک اکیلے کو کہ نہیں تم اچھا نہیں کر رہے ہو جاؤ. تو NSC بنائی ہم نے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل. اس کی ممبرشپ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی پریزیڈنٹ چیئر میں ہے, پرائم منسٹر ہے, سارے چیف منسٹرز ہیں اس میں, لیڈر آف اپوزیشن, چیئرمین سینٹ, اسپیکر آف اسمبلی اینڈ 4 ملٹری مین, 4 فوجی سربراہ جو ہیں وہ بھی ادھر ممبر. اب ناؤ اس میں یہ ایک اچھا ادارہ تھا جو چیک رکھ رہا تھا آن پرائم منسٹر ٹو پرفارم. اگر نہیں پرفارم کرتے, جیسے آج کل اگر یہ جو میں نے اس کی کانسٹیٹیوشن بتائی ہے NSC کی, اس میں 13 لوگوں میں سے 8 ان کے اگینسٹ ہوتے گورنمنٹ کے. آج کل اگر یہ ہوتا اور وہ آواز اٹھا رہے ہوتے جی آپ ٹھیک کریں گے, حکومت چلائیں, اور پھر ایون پریزیڈنٹ ممنون کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہوتے کہ ان کو ڈیزالو کرو, ان سے ٹھیک کرواؤ. اور سب سے بڑی چیز جو آپ باتیں کر رہے ہیں, آرمی چیف مارشل لا نہیں, ملٹری لا نہیں لگا سکتا ہے. NSC میں آ کر ڈسکس کرے گا, اگر وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ملٹری کی ضرورت ہے کچھ کریں تو پھر کرے گا. تو یہ چیزیں دیکھیں, ہماری میموری شارٹ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس یہ آرمی جو ہے اٹ از آؤٹ ٹو گریب ایوری تھنگ. وی آر ناٹ آؤٹ ٹو گریب. ہم صرف چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ملک اور عوام کے لیے کام کرے. سویلینس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل کی جو سویلین قیادت ہے اس کو آرمی کس نظر سے دیکھتی ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ان پہ ان کو کوئی بھروسہ ہے نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیں آرمی کی ہیرارکی کا تو مجھے نہیں پتہ ہے ان کے کیا ایٹیٹیوڈز ہیں, میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں ہے, نہ میں کانٹیکٹ میں ہوں. لیکن مجھے آرمی کا پتہ ہے
کہ وہ ڈیفینیٹلی ملک کی صورتحال سے خوش نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. کبھی خوش ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ میں خوش ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، چلے میں کاؤنٹر کویشچن کرتا ہوں. کوئی مجھے ایک حکومت بتا دیں جہاں میں نے جو یہ 10 چیزیں لکھائی تھیں آپ کو کہ عوام کی خوشحالی، ملک کی ترقی ہو رہی تھی. آپ مجھے ایک حکومت بتائیں جہاں ملک ترقی پہ تھا اور عوام کی خوشحالی تھی، مجھے ایک بتا دیں. دیکھیں ایسے تو فیصلہ نہیں ہو پائے گا. نہیں میں اس لیے نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ میں گورنمنٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں گورنمنٹ میں رہا ہوں. آپ آبزرور تو ہیں نا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں نواز شریف کے زمانے میں ہوئی ہیں. کیا ہوا ہے؟ بجلی نہیں آئی، باقی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، عمارتیں بنی ہیں، ایکسپورٹ ہوئی ہے. آپ یہ ایوائڈ نہ کریں. بات یہ ہے کچھ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. صرف الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، نیپوٹزم ہو رہی ہے. اپنے یار دوست، اپنے چیلے چمچے، اپنے رشتہ دار منسٹرز بنے ہوئے ہیں، چیف منسٹرز بنے ہوئے ہیں، وہ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں. ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے، عوام رو رہی ہے. آپ دیکھ نہیں رہے پاکستان میں ہر روز تو وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، وہ قیمتیں 4 گنا ہو گئی ہیں، تنخواہیں ہیں نہیں. تو کیا مر رہے ہیں لوگ؟ کیا یہ حل ہے کہ پاکستان کو مستقلاً فوج کے حوالے کر دیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر جب کسی سیاستدان پہ آپ کو یقین نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، کیسے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں دیں گے جب تک کہ وہ اچھا نہیں چلائیں گے. ہاں نہیں جائیں گے. وہ اس کا سسٹم کو تبدیل کرنا ہے. سسٹم ہماری صحیح لوگوں کو تھرو اپ نہیں کر رہی ہے، اور اس سسٹم وہ لیوے دے رہی ہے لیڈر کو جو بھی الیکٹ ہوتی ہے پارٹی، کہ وہ اس قسم کی نیپوٹزم اور بے ایمانیاں کرے اور اسکاٹ فری چلتا رہے. لیکن سسٹم تو پروسیس سے ٹھیک ہوگا نا، پروسیس ہی نہیں چلنے دیں گے. نہیں پروسیس. دیکھیں برطانیہ میں جو جمہوریت ہے آج جس مقام پہ ہے وہ 400 سال کے بعد پہنچی ہے اور اب بھی مکمل نہیں ہے، اب بھی اس میں فلاز ہیں. امریکہ کی جو جمہوریت ہے اس کو بھی کوئی 400 ساڑھے 400 سال. میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو 450 سال لگے. ہمیں پرابلم یہی ہے کہ اٹھا کر بیچارے پاکستان کو نا انگلینڈ اور امریکہ سے شروع ہو جاتے ہیں. آپ مجھے ذرا ڈیولپنگ کنٹریز میں آ جائیں، انڈیا میں آ جائیں. نہیں انڈیا کو چھوڑیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آئیں ذرا، ٹھیک ہے نا. ادھر آپ سنگاپور کو لے لیں، تھائی لینڈ کو لے لیں، ملیشیا کو لے لیں، ساؤتھ کوریا کو لے لیں. آپ مجھے بتائیں ادھر یہ کتنے ترقی یافتہ ملکوں میں چلے گئے؟ بالکل چلے. ڈکٹیٹر ہر جگہ. مجھے آپ چیلنج کریں کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو پاکستان کو ڈکٹیٹروں نے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ پھر کیا ٹھیک، لیکن اس کے بعد جب گئے تو بیڑا گرک. پھر اسی لیے دوسرا آ گیا، وہ انہیں ٹھیک کیا، پھر گئے، پھر بیڑا گرک. تو پھر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہ پاکستان میں ایسا نظام بنایا جائے کہ ڈکٹیٹر ہی مستقل حکومت کریں اور سیاستدانوں کو گھر بھیج دیں. نہیں، ایسا نظام لگایا جائے کہ وہ جو حکومت آتی ہے سول گورنمنٹ وہ ٹھیک چلائے. اور ڈیولپنگ کنٹری کو آپ ڈیولپڈ ملک سے نہ کمپیئر کیا کریں. ڈیولپنگ کنٹری سے کمپیئر کرنا ہے تو اسی لیول کی ملکوں سے آپ کمپیئر کریں. اب جتنی بھی یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کسی فارم کی اتھارٹیرینزم سے ہوتی ہے. مہاتیر صاحب جو تھے وہ ڈیموکریسی چلا رہے تھے، بڑے ڈکٹیٹر تھے، وہ بڑا سخت ڈکٹیٹر تھا. ساؤتھ کوریا نے جو ایڈوانسمنٹ کی ہے، ابھی وہاں بائی دا وے مصیبت پڑی بھی ہے وہاں ساؤتھ کوریا میں، لیکن جو ترقی انہوں نے کی اور وہ جو دنیا کے پروگریسو اکنامکلی وائبرنٹ ملکوں میں ہوا وہ ان کے ملٹری مین نے کروایا. ٹھیک ہے نا جی. تھائی لینڈ میں لے لیں آپ، سنگاپور کو لی کوان یو کو آپ جانتے ہوں گے، اتنا بڑا ڈکٹیٹر ہے ہی نہیں، چوئنگم کھانا بند کر دیا اس نے کہ چوئنگم نہیں کھاؤ گے. آپ پھر اس پورے دلیل کے بعد آپ کو تو آج کے فوجی سربراہ سے کہنا چاہیے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں، کیونکہ ان سے تو ترقی ہوگی نہیں، سویلین سے. فوج آئے گی، ترقی کریں گے اور ملک ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. اب ملک ہمیشہ بہتر ہوگا اگر فوج چلائے گی، ان لوگوں سے بہتر چلائے گی. لیکن فوج از ناٹ دا آنسر. میں یہی کہہ رہا ہوں فوج از ناٹ دا آنسر. اب آنسر ایک آپ نے خود ہی نے کہہ دیا تھا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کچھ کرنا چاہیے. یس، ناؤ آنسر لائز کہ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں امینڈمنٹس چاہیے. ہمارا جو پارلیمنٹری سسٹم جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں وہ نہیں چل رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، وہ صحیح لیڈرشپ تھرو اپ نہیں کر رہا ہے. اب اس کو ہمیں ایگزامن کرنا چاہیے کہ کیا ہم کریں اس کے ساتھ کہ وہ چلے صحیح.
ٹھیک ہے نا. نہ یہ کون کر سکتا ہے اس کو ٹھیک؟ ضرورت اس کی پارلیمنٹ کرے گی نا. ہاں پارلیمنٹ ایک سیکنڈ، پارلیمنٹ کرے گی، وہاں 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ آپ پھر قیامت تک ڈھونڈتے رہیں، وہ نہیں ملے گی آپ کو. جو حکومت ہے وہ وہی چلائے گی. اس میں کوئی، اگر وہ خود نہ چاہتی ہو، لیکن خود نہیں چاہتے وہ، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرم گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے، اور وہ ایسی گورنمنٹ ہے جو سلیکٹڈ لوگوں کی ہے، اور اس کو سپریم کورٹ آتھرائز مینڈیٹ کرتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر سکتے ہیں، وہ ایک بنا کر ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے امینڈمنٹس لائے اس میں، تو پھر گزارا ہو سکتا ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے، جو اب ڈیٹیل میں اگر جانا چاہتے، پروونسز ہمیں بہت ہی، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے پروونسز نہیں بنائے. بہت پروونسز بنا دینے چاہیے. دیٹ از آر میجر ایل. ہمارے جو تعلقات بھارت سے اور افغانستان سے اور امریکہ سے کافی کشیدہ ہو گئے ہیں، وہ کہاں پہ خرابی ہوئی ہے؟ کیسے خراب ہو گئے؟ دیکھیں، حکومت میرے زمانے میں تو بہت اچھے تھے، ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تھے. ہم تو اپنے پرابلمس کو، ڈسپیوٹ کو ریزالو کر رہے تھے. ہم تو امریکہ سے بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، ہمارے چین سے بھی تھے اور روس سے بھی تھے. پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ نواز شریف ہندوستان سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے، فوج نے جو ہے وہ اسٹرانگ روڑے اٹکا دیے اور ان کو نہیں میں نے بنانے دیے. ہاں وہ بہت کہتے ہیں میں نے کیا. اور افغانستان میں جو حالات خراب ہیں، تو شاید پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ وہاں پہ مینڈلنگ کر رہے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے. یہ پرابلم یہی ہے کہ ہم چیز کو سمجھے بغیر ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہیں. بھائی چیز کو سمجھو، اس کی بنیاد سمجھو، اس کی روٹ سمجھو. جہاں تک نواز شریف سے آپ کے کہنے کا تعلق ہے، نواز شریف صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا انڈیا کے ساتھ. وہ تو ایک سیل آؤٹ پالیسی پہ تھے، کشمیر کے اوپر سیل آؤٹ. یہ جو مشہور جو وہ بس ڈپلومیسی چلی تھی، واجپئی صاحب جو آئے تھے واگا بارڈر پہ اور آئے یہاں، اس کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ورڈ کشمیر ورڈ اس کے اندر ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں، مسنگ، غائب. مطلب انہوں نے ایک یہ تو ان کی پالیسی تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے وہ سیل آؤٹ کر دیا. میں نے کوئی سیل آؤٹ نہیں کیا. میں نے تو ہندوستان کو کھینچ کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ میں لایا. بلوچستان میں کیا آپ نے غلط کیا اتنا کہ حالات اب تک نہیں سدھرے؟ بلوچستان میں بالکل سدھرے ہوئے تھے جب میں تھا. تھوڑی سی کھٹ پٹ ادھر، یہ سمجھنا کہ سدھرے ہوئے. جب کوئی گورلا وارفیئر میں انوالوڈ ہو نا، اور کوئی بیرونی ملک ان کی مدد کر رہا ہو، تو وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتا. جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے تھے، اس وقت تو اس طرح کا حالات نہیں تھے. اس زمانے میں اگر آپ بلکہ یاد ہی ہوگا کہ ایک ٹیم بھی گئی تھی، بلوچ رہنماؤں سے بات کی تھی، بگٹی صاحب سے مذاکرات ہو رہے تھے، باقیوں سے بھی. اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے، لیکن چونکہ پھر وہ بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی بات نہ سنی گئی، اور پھر جو آپریشن ہوا جس میں بگٹی صاحب مارے گئے، تو حالات بہت زیادہ پھر خراب ہوتے گئے گریجولی. یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اصل کیا بات؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ موسٹلی پروپیگنڈا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو ٹھیک کر دیا ہوا تھا. دیکھیں، حکومت ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر ملک کی رٹ نہیں چلے گی. رٹ آف دا گورنمنٹ انشور کرنا لیڈر کا کام ہوتا ہے، ورنہ ہم افریقہ کی طرف بنانا ریپبلک بن جائیں گے. اگر حکومت کو کوئی بندہ اٹھ کر ایرا غیرہ نتھو خیرہ چیلنج کر دے، کوئی جناب مولانا صاحب اٹھے اسلام آباد میں ہی چیلنج کر دیا انہوں نے حکومت کو. بگٹی صاحب اٹھے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں ایف سی اینڈ بلوچستان جو ہے وہ چلے گی نہیں، یہاں چیک پوسٹ انہوں نے اپنے بندوں کے لگا دیے. وہ ایف سی کو حکومت کی فوج کو چیلنج کر رہے، روک رہا ہے، چیک کر رہا ہے. تو یہ چیزیں، اور ان کے کیمپ پہ راکٹ فائر کر رہا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے اور ایسے آدمی کے ساتھ جا کر بات چیت کرتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ اپنی 10 گنا زیادہ کرتا ہے، تو آپ بنانا ریپبلک ہیں. پھر تو پاکستان کی ریاست بلوچستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہی؟ نہیں، وہ بلوچستان کے ساتھ معاملات بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. دیکھیں، ان کو سب سے پہلے تو وہ ایک ایلینیٹڈ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. ان کو ایک احساس محرومی تھی، اس کو دور کرنا چاہیے. جو میرے زمانے میں جتنا وہ دور ہوا ہے کبھی ہو ہی نہیں، نہ کبھی پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا، ہر لحاظ سے.
ترقی کے لحاظ سے. آپ اور کے خیال میں اب حالات احساس محرومی سے آگے نہیں چلے گئے؟ اب تو صورتحال جس طرح کی ہے وہ احساس محرومی کے ہونے نہ ہونے تک تو میرا خیال نہیں رکھتی. کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ول نہیں دکھا رہی ہے اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کی. بلوچستان گورنمنٹ بھی نہیں دکھاتی ہے اور سینٹر بھی نہیں دکھاتی. کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے وہاں. کوئی رٹ چیلنج ہو رہی ہے بائی یہ ہندوستان ادھر انٹروڈ کر رہا ہے اور انٹروین کر رہا ہے ادھر, اور وہ ٹیررسٹ ٹریننگ کروا کر بھیجتا ہے وہاں. یہ چیزیں ہیں اور یہ کوئی سیریس معاملہ نہیں ہے وہاں. یہ جو باڈیز ملتی ہیں وہاں سے مسخ شدہ جو لاشیں ملتی ہیں یہ کون پھینک رہا ہے؟ یہ یہی پرابلم ہے. آپ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فوجی یہ کرتا ہے. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, مجھے نہیں پتا. کوئی کرتا ہوگا. دیکھیں یہ چیزیں بہت مجھے بھی نہیں معلوم ہے کون کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ الزام لگاتے ہیں کہ حکومتی ادارے تو لگائیں گے, وہ تو لگائیں گے. حکومتی ادارے کرتے ہوں گے, بالکل غلط ہے. یہ کوئی نہیں کرتے ہوں گے, وہ خود کرتے ہوں گے. میں یہ کہہ دوں وہ خود کرتے ہیں. کون لاشیں دے رہا ہے, کس کی لاشیں ہیں؟ آپ کے خیال میں کوئی اس پہ کمیشن بننا چاہیے؟ کیونکہ الزام در الزام سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. بلوچستان میں کوئی کمیشن بننا چاہیے انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیٹ کرے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ ڈیولپنگ ملک جو ہے نا, کمیشن بالکل بنائے, ٹھیک ہے, لیکن ان ڈیولپنگ ملک میں اس طریقے کے کمیشن اور کمیٹی سے کام نہیں چلتا ہے. جب ملک کی سالمیت کوئی چیلنج کر رہا ہے, بیرون ملک بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ہم نہیں پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اس کو مارنا چاہیے. آئی مین دس از مائی بلیف. اگر آپ پاکستان بنانا ہے, آپ نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, اس قسم کی باتیں ٹالریٹ نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی جو پاکستان کو قبول نہیں کر رہا ہے اس سے میں نے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے بالکل بات نہیں کرنی اس سے. ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. اس کو کوئی چیلنج کرے گا اس کو مارا جائے گا, اور اس کو چیلنج نہیں کرے گا. پاکستان کا حب الوطن ہے اور وہ کوئی سجیشن دے رہا ہے, 100 بسم اللہ, آئیں بات چیت کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے سب کچھ کریں گے. جنرل پرویز مشرف صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.